سکتا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعہ سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط راستے سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، مگر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں بچا لیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو تا اگاں سی، لیکن جو اللہ پاک نے اس جگہ تے نوح علیہ السلام دا تعارف کرایا ہے، تمہید دے طور تے چند گلاں میں عرض خدمت کرن لگا۔ سورت آراف 8واں سپارہ ہے، آیت نمبر 59 59۔ حضرت نوح علیہ السلام کون ہیں؟ اگر قرآن پاک دے انداز نو ویکھیا جاوے صاف نظر آ رہا ہے، اور اللہ پاک نے خود وضاحت فرمائی، اور خود حضرت نوح علیہ السلام بھی آدھے پہ کہ تمہیں اس گل تے تعجب ہے، تمہیں اس گل تے حیرانگی ہو گئی ہے کہ میں تواں دی برادری وچوں تواں دا رشتہ دار ہاں، تواں دے وچوں ایک اللہ دے بندے تے اللہ نے وہی گلی ہے۔ میں دوبارہ چ پڑھنا کہ اولا نہ رہ جاوے۔ آیت نمبر 60 تے 63 اتنے لکھیو سی 62، لیکن اگلی آیت شروع ہوندی پئی ہے 60 تے 63۔ دوبارہ پڑھدا، ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ نوح علیہ السلام قوم نو آپ پیا دن، تانوں اس گل تے حیرانگی ہوندی پئی، تانوں اس گل تے تعجب ہوندا پیا، کیڑی گل تے کہ اللہ پاک نے ایک ایسے آدمی دے ذریعے تواڈی طرف گھلیا ہے، ایسے آدمی دے ذریعے تواڈی طرف پیغام گھلیا ہے تاکہ تانوں باخبر کیتا جاوے اور غلط راہ تو تسا بچ جاؤ اور تواڈے تے رحم کیتا جاوے۔ حیرانگی ہے انہاں لوگاں تے جڑے لوگ نبی نو انسان نہیں منے۔ اللہ پاک نے اتھے رجل علی رجل، رجل دا ذکر کیا ہے۔ رجل عربی دی جتنی لغتاں ہیں چاہ کے ویکھ لو انسان نو آتے ہیں۔ ایک تا گل اے ہو نوح علیہ السلام کدن آئے ہن اور کیوں آئے ہن، یہ بھی گل سن لو۔ ایک روایت دے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک درمیان 1000 سال دا عرصہ ہے۔ تفسیر لکھی ہوئے آئی کہ 10 زمانے گزر گئے، ایک زمانے نو 100 سال آکھیا جاتا ہے، 1000 سال گزر گیا، کوئی بندہ مشرک کوئی نہیں، یک سو یک عقیدہ، یعنی ہکو عقیدہ، ہکو سوچ، جیڑی سوچ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد نو دتی آئی، اللہ تا پیغام دتا آئی۔ درمیان اگر کوئی نبی بھی آندے رہے ہو سن
بعض آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام آئے، لیکن واللہ عالم اگر کوئی نبی بھی آندے رہے ہو سن انہوں نے یہ تبلیغ کیتی ہے۔ بہرحال بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ کوئی مشرک کوئی نہیں، ایک کو اللہ نو منیں دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد چوں ایک اللہ دے بزرگ گزرن جنہاں دا نام ہے حضرت شیس علیہ السلام۔ انہاں دے 5 پتران اے بھی اللہ دے ولی ہیں، ان دا ذکر بھی قرآن پاک وچ ہے، میں اپنے کو گل نہیں کر رہا، وہ بھی اللہ دے ولی ہیں، اللہ اللہ کر دیا، اور الگ الگ انہاں دی خانگاہ ہے، مدرسے لا لو، ادارے لا لو، لوگ انہاں کو اللہ اللہ سکھن آندے ہیں، لیکن ہر زیرو چیز نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، اترانا کسی نے، جی میں کسی آکھیا ہی نا، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، نہ ولی رہے، نہ نبی رہے، نہ خود حضرت علی رہے، ہر کسی نے جاونا ہے عارضی زندگی۔ مختصر بات آج کر رہے ہیں، یہ جڑے 5 بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، اللہ دے ولی ہیں، لوگاں نو اللہ اللہ سکھائیں دیا، لیکن ایک ویلا ایسا آیا کہ 5 دے 5 بزرگ فوت ہو گئے۔ جس لئے اے 5 دے 5 بزرگ فوت ہو گئے، انہاں دے فوت ہون تو بعد وہ جیڑی خانگاہ آئی انہاں دی وہ بند ہو گئی۔ وہ کیویں بند ہو گئی کہ دل دے وچ جنہ لوگاں دی محبت آئی وہ جاویں انہاں نو خوف دی تاری ہوئے، حضرت انہاں دی یاداں آویں، اس وجہ کر کے اس غم دے وچ انہاں وہ ادارے بند کر چھوڑے، ادارے بند ہو گئے۔ یاد رکھو جس گھر دے وچ، جس مکان وچ، جس کمرے دے وچ جھاڑو نہ پھردا ہوئے اتھے مکڑی آ کے جالا بنا لے، سب بٹھو میں آ وئی، حتیٰ کہ ایک ویلا وہ آندا ہے کہ اس کمرے وچ بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ انسان دا دل بھی ایک کمرہ ہے، اس انسان نے اگر اللہ نو یاد کرنا ہے اے انجے جانو اندر جھاڑو پھرتا کرنا ہے۔ انسان غافل نہیں، ان دا کنیکشن اللہ نال ہے۔ سب بٹھوئے تو مراد شیطان وسوسہ نہیں کریندا، کرے تو ان دا زور نہیں چلتا، لیکن چونکہ خانقاہاں انہاں دیاں بند ہو گئیاں، شیطان آ گیا کسے بابے دی شکل ہے، انہوں پہ آتا ہے۔ ایک تو نے اور بھی دساں، شیطان جس بندے نو ورغلاونا چاہے نا اسے نہج اسے روپ آ کے انہوں ورغلائیتا ہے۔ اگر تاجر ہے نا، ان تاجر کو آ کے اگر ذمہ دارے دی گلا کرے انہوں دی گل دی سمجھ نہیں آوے، کیوں؟ ان دا او موضوع ہی نہیں، ان دی فیلڈ ہی نہیں۔ تاجر کو لواسی تجارت دی غرض نال، ذمہ دار کو لواسی ذمہ دارے دے نقشے وچ، اسی طرح عابد کو لواسی عبادت دے روح وچ۔ انہاں لوگاں کو لوایا خیر خواہ بن کے پہ آتا ہے تو انہوں کی ہو گیا ہے، مدرسے بند کر چھوڑے نے، خانقاہاں بند کر چھوڑیاں نے، کیوں نے چلیں دے آباد کرو؟ انہاں آکھیا جی ساڈے دل وچ انہاں بزرگاں دا بڑا احترام ہے، ہن اسانوں ڈر لگدا ہے۔ انہاں آکھیا انج کرو، انہاں دی شکلاں تے تانوں یاد ہیں؟ انہاں آکھیا شکلاں تے یاد ہیں،
کہ جاؤ تو پتھر چا لیاؤ انہاں نوں تراشو تواڈے ذہن وچ جیڑی انہاں دی شکل ہے انجا تساں انہاں دی تصویر مجسمہ بنا چھوڑو جس جگہ تے حضرت ہوری باندھے ہن اس جگہ تے انہاں مجسمیاں نوں پتھراں نوں تصویراں نوں رکھ چھوڑو اور تسی ایو خیال کریا حضرت ہوری بیٹھے اس تسا اس پتھر نوں تھوڑا خیال کرنا تسی ذہن خیال جو کریا بے کو حضرت ہوری جگہ ملی بیٹھے تسا اپنا اللہ اللہ کریں دے رہے بس انہاں آکھیا ٹھیک ہے یہ دعا کیتی کرو یا اللہ اسانو عابد بنا تے نال علم والا ہی بنا شالا کوئی جہل عابد نہ ہو اس واسطے حدیث سے جمتا ہے فقیح واحد اشد علی الشیطان من الف عابد الف دن ہزار نو فرمایا ہزار عابدین ہوئے تے ایک عالم ہوئے فرمایا اس نالو او عالم بھاری ہے ان دا مرتبہ زیادہ ہے تے ہوئے بندہ عابد تے ہوئے جاہل ان دی عبادت بھی لڑ گئی توجہ کریا ہے میں کوشش کرے ساں گل مختصر کراں انہاں مجسمے بنائے رکھ چھوڑے جس لئے مجسمے رکھ چھوڑے اپنی عبادت وچ مصروف ہو گئے شیطان انہاں نوں مڑ وسوسہ خیال پایا کہ او جڑے بابے ہوندے ہن انہاں دے کول ہی تے تسی باندھے آئے انہاں مجسمیاں دے کول بیٹھے کرو خیال ہی کریا اسی اپنے بابے کول بیٹھے نیڑے آ گئے شیطان نے آکھیا تسا انہاں دے ہاتھ بھی چومے کرو انہاں دے نہ چوم دے ہاتھ چومن لگ گئے جس لئے اتنا احترام انہاں دے دلاں وچ آ گیا پچھلا خیال ہی بھول گیا بابے دا تصور ہی ختم ہو گیا یہ یقین بن گیا کہ ایو ہیں پھر شیطان نے وسوسہ پایا جیڑا آج ساڈے پنجاب دے وچ گھومدا ودا میرے جٹ بھرا میری اس گل تے ناراض نہ ہونا یہ ادھر دا مقولہ جیڑا اج فٹ ودا آتا ہے کہ پیا دن انہاں محنتاں کیتی ہوئیاں انہاں دی مڑیندا نہیں ساڈی سندا نہیں انہاں دے ذریعے نال انہاں خدا نو منایا ہویا ہے انہاں دے ذریعے نال تے ساڈا خدا نال رشتہ جڑیا ہے تے اس واسطے ہن سجدہ کر آج قبر تے بھی لوگ سجدہ اسی واسطے کریں اے پہنچتے ہوئے اے اللہ دے ولی ہیں اے بزرگ ہیں انہاں محنتاں کیتی ہوئی ہیں انہاں دی مڑیندا نہیں تے ساڈی سندا نہیں ایہ گل انہاں اے عابد جڑے ہن نا انہاں بھی ایہ گل کیتی ہے اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نو گھلیا میں اپنے کولو گل نہیں پیا کریندا اے سورت نو 29 سپارہ اگر ساری پڑھا تو سارا ترجمہ کراں تقریباً 2 گھنٹے چاہی دیں لیکن مختصر حوالہ دے کے موضوع دی طرف گل کرے سا نوح علیہ السلام آئے آ کے اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں کہ پیا دن قول یا قوم انی لکم نذیر مبین فرمایا میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف خبر دے کر دینے والا پیغمبر ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اس سے ڈرو میری اطاعت کرو یغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے کاش کہ تم سمجھ رکھتے نوح علیہ السلام نے قوم نو دعوت دیتی اور نال کیا فرمایا توجہ کریا ہے
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومکروا مکرا کبارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات کو نہیں مانا اور ان کے سرداروں نے کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ ناموری رکھتے ہیں۔ اگر سنیا ہے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں نے بڑی بڑی چالیں چلی ہیں۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، نہ چھوڑیں گے یعوق کو، یغوث کو، اور نہ چھوڑیں گے نصر کو۔ ود سوا کو اور یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن وچ فرمایا کہ انہاں نے آکھیا اسی انہاں بزرگاں نو نہیں چھوڑنا، آلہتکم انہاں خداواں نو نہیں چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا۔ اگر کیا فرمایا انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ یہ دیکھو اللہ پاک کو حضرت نوح علیہ السلام دعا پہ کریں دیں یا اللہ اے شرک پہ کریں دیں، اے گناہ پہ کریں دیں، یا اللہ انہاں نو تباہ کر، اے میرے آنکھیں نہیں لگ دے پہ انہاں بتانو اے ہکتا ہے کہ ولی تصور کریں دے پہ دعا کہ انہاں نو اپنا خدا بنائی بیٹھے۔ پیاریو اس ویلے قوم دے لوگاں کے آکھیا کہ تو ساڈے ولیاں نو نہیں منیندا۔ آج دا مشرک اگر انہوں آکھا جاوے قبراں تے سجدہ نہ کر، بجائے اس دے کہ وہ آکھے لگ جاویں الٹا اسانو آدن تسا گستاخ ہو ولیاں نو نہیں منیندے۔ پیاریو اگر نوح علیہ السلام اپنے پیغام وچ، اپنے عقیدے وچ، اپنی گل سچے ہن، اج مڑ آپے میدان وچ آ کے ویکھو کہ سچا کون ہے۔ کاوڑ نہیں کرنی، وکھریاں بہ کے سوچو کہ سچا کون ہے۔ آخری گل پہ کرے نا گلاں تے مڑ اگاں ہوندیاں راسن، توجہ کریا ہے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، فرمایا نہیں داخل ہوتے فرشتے اس گھر میں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ میں گل بڑی عجیب کریندا پیاں، شاید کہ کسی نو کاوڑ لگ جائے، پر میں جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصویر ہو، اس میں فرشتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ جس کمرے میں تصویر ہو وہاں نماز بھی نہیں ہو۔ ضروری یہ نہیں کہ ایک تصویر ہے ریچھ دی، کتے دی، بلے دی، شیر دی، چیتے دی، نہیں نہیں۔ اگر کسی پیر فقیر ولی دی بھی تصویر کمرے وچ گھر وچ لگی ہوئی ہے، اتھے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آتا۔ ضروری یہ نہیں کہ پیر دی تصویر ہے، ولی دی تصویر ہے۔ مینوں ہجے یاد ہے مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ بیان کھلے کرندے ہیں، ایک بندہ کیمرے نال تصویر پیا لیندا ہے، آہا ہا سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے فرمایا اے بھائی تو تصویر لے رہا ہے، میں اس سے بری ہوں، اے سارے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ میں بری ہوں۔ پھر انہاں وضاحت کی تھی کدی تواڈے دل وچ خیال نہ آوے اے آل حق کن لوگاں نو سدھے راہ تے لیندے ہیں، اس واسطے انہاں دیاں تصویراں گھراں وچ لاویے سانو خدا کچھ نہ کہسی۔ فرمایا نہیں، اگر تسا ساڈیاں بھی تصویراں لیسو رحمت دا فرشتہ نہ سی، تصویر تصویر۔
گھر دے وچ سید عطا اللہ شاہ بخاری تصویر لاونا حرام ہے، مولانا حق نواز دی تصویر لاونا حرام ہے، کسے بزرگ پیر فقیر دی تصویر لاونا حرام ہے۔ جتھے مرضی لگے جاؤ اتھے رحمت دا فرشتہ نہیں آندا۔ پیاریوں، کئی گھراں دے وچ جنات دا مرض ہے۔ یہ کیوں مرض ہوندا ہے؟ تسا غور نہیں کیتے؟ گھراں دے وچ کمریاں وچ خوبصورتی دے طور تے شیر، رچھ، کتا، بلا، گدڑ انہاں دے تسا چھوٹے چھوٹے کھڈاونے رکھے ہوئے خوبصورتی دے طور تے۔ یہ چیزاں جنات انہاں دے اُتے آ کے اثر کریندیاں اور گھر دے وچ جنات گھر بنا لیندے۔ اصل تا مرض ایو ہے۔ روڈو سلطان ٹرالا الٹی آئی پٹرول دا، ایک شخص گیا اتھو جا کے ایک بالٹی پٹرول دی، کیونکہ روڈ تے جو وڈی گیا ہے، بالٹی پٹرول دی بھر کے اپنی دکان چلایا ہے۔ آگ جو لگ گئی تے آگ کشش مرندی آئی جتھے جتھے پٹرول آئی، وہ دکان دے وچ آیا، آگ بھی ادائیں بھج دی آئی۔ اس دکان دی شٹل تلے کی تھی، آگ تلو بڑھ گئی۔ اس آگے اتھے آگ کیوں آئیے؟ آکھنا لے آکھیا آگ نو تو آپ نال لے کے آئے، نہ پٹرول لایا ویا نہ آگ آویا۔ سجنا اے کھڈاونے، اے تصویراں، اے شیطان دا گھر، نہ تو لایا نہ جن آوین، جنن تو آپ لے کے آندا پیاں۔ گلاں اور بھی کافی ساریاں کرنیاں کیونکہ بیان ادھے گھنٹے دا ہوندا ہے۔ کلیاں بہ کے سوچو، اللہ تانوں تے مینوں شرک والی مار تو بچاوے۔ اس دور دا مشرک اور آج دے دور دا مشرک تھوڑا جہا موازنہ کرو، گلاں فٹ کرو۔ سجنا نہ نوح علیہ السلام انہاں ولیاں دے منکر ہن، نہ انہاں دے گستاخ ہن، ہووے نبی تے گستاخ ہووے توبہ توبہ توبہ۔ فرق صرف یہ ہا قوم پٹھے پاسے ٹر گئی آئی، اللہ نے انہاں نوں سمجھاون واسطے گلے آئی۔ نہ او گستاخ ہن نہ آج دے علماء گستاخ ہن۔ ایو کو جا دن کہ تسا ولیاں دی قبراں تے سجدہ نہ کرو، اتنے منتا مراداں واسطے نہ آؤ، تو لوگ اگو کیا دن تسا گستاخ ہو۔ نا اسا تا آنے ہیں جیڑے اللہ دے نیک ولی ہیں، انہاں دی جتیاں ساڈے سر دا تاج ہیں، انہاں دے پیراں دی خاک ساڈی اکھاں دا سرما ہے۔ لیکن اللہ دا حق انہاں ولیاں نو نہ دیو، انہاں نو سجدے نہ کرو۔ سجدہ صرف اللہ دی ذات تے کرو، اللہ دے نام تے کرو، اللہ واسطے کرو۔ اللہ تا پیادہ جس لئے سورج نکلتا پی ہوئے اس لئے نماز نہ پڑھو، یا اللہ پڑھنی تا تیری ہے کیوں رکے نہ ہے۔ اللہ پیادہ جڑے سورج دے پجاری ہیں اس لئے لوگ سورج نو سجدہ کریں دن، یا اللہ ستا تینوں کرنا ہے، فرمایا مشابہت نہ ہو جاوے۔ اوہ اللہ تا سورج دے نکلن ویلے نماز نہیں پڑھن دیتا، تو قبرہ تے جا کے سجدہ کرے نہ۔ تھوڑا جہا غور کر، کدائی مشرک تو نہیں ہو گیا؟ مشرک جنت کوئی نہیں جاونا، یہ یاد رکھ۔ مشرک دی بخشش کوئی نہیں، یہ یاد رکھ۔ متا تو بھولیا ودوں میں اتنی نمازاں پڑھی وداں، اتنی دیگا پکائی وداں، میں اتنی حجہ کیتی وداں، کوئی حج قبول نہیں اگر مشرک ہے تا۔ اللہ تینوں تے مینوں ہر بیماری تو محفوظ فرماوے۔ اللہم